حضرت امام ناصر الدین بستی یہ وقت کے درویش تھے، فقیر تھے، اللہ والے تھے۔ آپ بیمار ہو گئے، اس قدر بیمار ہوئے کہ آپ کو دل کا دورہ پڑا۔ جب آپ کو دل کا دورہ پڑا تو آپ کافی دیر تک بے ہوش ہو گئے۔ اتنے ہوئے کہ عزیز و اقارب نے سمجھا کہ حضرت فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا ہے حضرت کا۔ عزیز و اقارب نے آپ کو مردہ تصور کر کے غسل دے دیا، آپ کو مردہ تصور کر کے کفن پہنایا اور دفن کر دیا۔ رات کا دوسرا پہر تھا، آپ کو ہوش آیا، آنکھ کھلی تو خود کو قبر میں پایا۔ دیکھا کہ قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، سخت پریشان ہوئے۔ اس پریشانی میں آپ کو ایک دم یاد آیا کہ جو شخص حالت پریشانی میں 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ جو شخص حالت پریشانی میں 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو دفع کر دیتا ہے۔ حضرت نے یہ سوچتے ہوئے 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی شروع کر، پڑھتے رہے یہاں تک کہ 39 مرتبہ آپ پڑھ چکے تھے کہ ایک کفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کھودی۔ اللہ اکبر! کفن چور آیا، کفن چرانے کی نیت سے حضرت کی قبر کھودی۔ حضرت نیچے سورہ یاسین شریف پڑھ رہے تھے، ادھر آپ نے 40ویں مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کیا تو ادھر کفن چور بھی قبر کھود چکا تھا۔ جب قبر کھودی گئی تو آپ اٹھ کر قبر سے باہر نکل آئے۔ چور نے جب آپ کو زندہ پایا، زندہ دیکھا تو اس قدر ڈرا کہ اس کا جگرہ پھٹ گیا، موقع پہ ہی فوت ہو گئے۔ رات کو حضرت شہر میں گئے، شہر کی گلی گلی کوچوں بازاروں میں یہ آوازیں دیتے رہے کہ مسلمانوں، جب پریشانی آئے، دکھ تکلیف یا برا وقت آئے تو 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میری پریشانی دور کی ہے اسی طرح تمہاری پریشانی کو بھی دفع کر دے گا۔ جب دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانی آئے، جب غم ملے، فرمایا 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لینا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری پریشانی دور کی ہے اسی طرح تمہاری حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں ایسے کام زیادہ ہوتے ہوں وہ گھر جلد اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، وہ گھر جلد از جلد تباہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا حضرت کیسے کام زیادہ ہوتے ہوں تو آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا جس گھر میں کسی بھی فرد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہوں، کسی کو مارا پیٹا جاتا ہو، کسی کا دل توڑا جاتا ہو، زبان کے ذریعے یا ہاتھوں کے ذریعے کسی کو ایذا دی جاتی ہو، گھر کے کسی بھی فرد پر جبر کیا جاتا ہو، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکالے جاتے ہوں، کسی کی آنکھیں اشکبار کی جاتی ہو، گھر میں تشدد کیا جاتا ہو، خواہ وہ بیوی پر ہو، خواہ وہ بہن پر ہو، خواہ وہ ماں پر ہو۔ میرے معاشرے کے گھر گھر میں عورتوں میں سے اکثر بیویوں کو زیادہ ستایا جاتا ہے۔ وہ بیوی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سکون کے لیے پیدا کیا، لذت اٹھانے اور ہماری نسل کو بڑھانے کے لیے پیدا کیا۔ میرے کریم نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین انسان کون ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ ہم ساری زندگی بیوی کو طرح طرح کی غلط باتیں سناتے رہتے ہیں، اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر بیوی حق پر ہوتے ہوئے بھی ایک بات بھی سنا دے، حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم ساری زندگی بیوی کو غلط باتیں سناتے رہیں، کوئی بات نہیں، بیوی کی ماں بہن ایک کر دیں، کوئی بات نہیں، ہم غلط ہو کے غلط باتیں سناتے رہیں، کوئی بات نہیں،
لیکن اگر بیوی حق پر ہوتے ہوئے بھی ایک بات بھی کہہ دے تو فوراً ہماری زبان پر یہی جملہ آتا ہے کہ بکواس مت کرو، اگر زیادہ بک بک کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ ساری زندگی وہ ہمارے ظلم و ستم سہتی، ساری زندگی وہ ہمارے ظلم و ستم سہتی رہتی۔ اس نے اپنی جوانی ہمارے قدموں پہ قربان کر دی، اپنی ساری خوشیاں ہم پر نچھاور کرتی رہتی۔ موت کی سی اذیت پا کر اس نے ہماری اولاد کو پیدا کیا، ہمیں صاحب اولاد بنایا، 2-4 بچے بھی پیدا کر کے دے دیے، پھر ان بچوں کو پڑھایا لکھایا سکھایا، اچھی تربیت دی، خود بھوکی رہ کر ہماری اولاد کو کھلایا، وہ بیچاری خود پیاسی رہ کر ہماری اولاد کو پلایا۔ اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ان کے باپ کے دل میں رحم آ جائے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ان کے باپ کو مجھ پہ ترس آ جائے، ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں ایک دردناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، پتھر دلوں کو موم کر دینے والا واقعہ۔ انشاءاللہ یہ واقعہ تمہارے اندر کسی کے لیے احساس پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ بیٹی کی 18 سال عمر تھی، غریب باپ نے قرضے اٹھا کے جہیز خریدا، غریب باپ نے قرضے اٹھا کے جہیز بنایا، غریب باپ نے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے محنت کی، مزدوری کی، اس لیے کہ اس نے اپنی غریب بیٹی کی شادی کرنی تھی۔ ابھی باپ نے جہیز کے قرضے اتارے نہیں تھے کہ صبح کا وقت تھا۔ بوڑھا باپ گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھ کر غربت کی دلدل میں پھنسے اپنے غریب خانے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک دور سے آتی نظریں جھکاتے ہوئے سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں چھپی اسے ایک شہزادی نظر آئی۔ دور سے آتی ہوئی پردے میں چھپی اس غریب شخص کو، غریب بوڑھے باپ کو ایک شہزادی نظر آئی۔ غریب بوڑھا شخص سوچنے لگا کہ خدا نہ بھلائے یہ شہزادی تو میری نظر آتی ہے، یہ جگر کا ٹکڑا تو میرا لگتا ہے، لیکن میری بیٹی تو کبھی گھر سے باہر اکیلی نہیں نکلی تھی، گھر سے اکیلے باہر نہ نکلنے والی آج اپنے شوہر کے بغیر پوری رات اس نے سفر کیسے کیا، اپنے شوہر کے بغیر میری طرف کیسے آ رہی، پوری رات سفر میں گزارنے کی وجہ ہی کیا بنی۔ یہ سوچتے ہی غریب باپ شہزادی کی طرف دوڑ پڑا، آنے والی شہزادی کی طرف دوڑ پڑا۔ قریب جا کر دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں خون کے آنسو بہا رہی، شہزادی رو رہی۔ بوڑھے باپ نے پیشانی چومتے ہوئے بیٹی کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، او میری بیٹی تم کیوں رو رہی، اور تمہارے رونے کی وجہ ہی کیا ہے؟ کائنات کی ساری خوشیاں مول خرید کے تمہارے قدموں پہ قربان کر دوں، میری بیٹی کو کیا ہو گیا، میری بیٹی اتنا کیوں رو رہی، اس قدر رات کی تاریکی میں میرے تک آنے کی وجہ ہی کیا بنی، شوہر کو کیوں ساتھ نہیں لے کر آئے؟ اے جوانو، جب بوڑھے باپ نے رات کی تاریکی میں بیٹی سے سفر کرنے کی وجہ پوچھی ہوگی تو آگے بیٹی نے کہا ہوگا کہ ابا جس پر تو نے اعتماد کرتے ہوئے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا، اس نے وفا یہ کی کہ طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر اپنے گھر ایک رات بھی نہ گزارنے دی، طلاق کی پرچی میرے ہاتھ میں پکڑا کر اپنے گھر ایک رات بھی نہ گزارنے دی۔ میں روتی رہی، قدموں پہ بیٹھ کے خیرات مانگتی رہی، بھیک مانگتی رہی کہ صبح ہوتی ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گی، صرف ایک رات کے لیے مجھے اپنے گھر پناہ دے دو، صبح ہوتے ہی میں اپنے بوڑھے غریب باپ کے گھر میں چلی جاؤں گی۔ لیکن اس ظالم نے غریب باپ کی بیٹی پر ترس نہ کھاتے ہوئے، رحم نہ کرتے ہوئے طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑائی، گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھے اتنا بتا دو کہ اس وقت اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کیا بیٹی کے درد بھرے جملوں نے باپ کا جگرا نہیں پھاڑ دیا ہوگا؟ باپ کا کلیجہ نہیں پھٹا ہوگا؟
اس غریب اور کمزور باپ نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا ہوگا؟ جب غریب باپ نے رو رو کر اپنے رب کو فریادیں سنائی ہوں گی تو کیا خیال ہے فرشتوں کو رونا نہیں آ گیا ہوگا؟ فرشتوں نے اس کی بد دعا پر آمین نہیں کہا ہوگا؟ ہائے کسی کو اتنا مت ستاؤ میرے بھائیوں، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا، اگر وہ فریادوں کے دوران، اگر وہ دعاؤں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ اس کے اندر سے نکلی آہ تمہارے ہنستے بستے گھر کو تباہی کی دلدل میں پھنسا دے گی، غربت کی دلدل میں پھنسا دے گی۔ اس لیے تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق کی فراوانی ہو، رحمت کے فرشتوں کا رخ تمہارے گھر کی طرف ہو، تمہارے گھر میں رزق کی بارش برسے، تو زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے گھر کے کسی بھی فرد پر ظلم نہ کرنا، کسی کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گھر میں بے برکتی لانے کا، تباہی لانے کا جو دوسرا گناہ ہے وہ ہے شیطان کو خوش کرنا اور رحمان کو ناراض کرنا۔ جب تم شیطان کو راضی اور رحمان کو ناراض کرو گے تو پھر تمہارے گھر سے برکتیں اٹھا لی جائیں گی، تمہارے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ آخر وہ کون سے کام ہیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہوتا ہے؟ اب وہ گناہ بتا رہا ہوں، وہ کام بتا رہا ہوں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے۔ گھر میں رومانٹک ناول تو پڑھنا مگر قرآن کی تلاوت نہ کرنا، گھر میں موسیقی چلانا، فحش فلمیں دیکھنا، فحش گوئی کرنا، عورتوں کا غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلانا، ان سے لذتیں حاصل کرنا، ان کے ساتھ ہنسنا مسکرانا، شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم مرد کو اپنے گھر میں بلانا، یا شوہر کی اجازت کے بغیر کسی بھی عورت کے گھر سے باہر نکلنا، گھر میں اونچی آواز میں موسیقی لگا کر ہمسایوں کے آرام میں خلل ڈالنا، ہمسایوں کو تکلیف دینا، ہمسایوں کو درد دینا، ہمسایوں کا جینا حرام کر دینا، سود کا کاروبار کرنا، بات بات پر جھوٹ بولنا، یہ وہ کام ہیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی آباد رہو، تمہاری نسلیں بھی آباد رہیں، تمہارا خاندان بھی آباد رہے، تمہارا گھر بھی آباد رہے، فرمایا اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ جس گھر میں اللہ اللہ نہیں کیا جاتا، جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، ایسے گھر کے اندر شیطان اپنا بستر بچھا لیتا ہے اور رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتوں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ یاد رہے جس گھر میں شیطان بستر بچھا کر بیٹھ جائے، رحمت کے فرشتے اس گھر سے روٹھ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں رہنے والے لوگوں سے روٹھ جاتے ہیں، پھر وہ رزق سے تنگ ہو جاتے ہیں، ان کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنا لو، اللہ کے نبی کی مبارک زندگی میں ڈھل جاؤ۔ خدا کی قسم کائنات میں کوئی آپ جیسا قدردان نہیں، کائنات میں کوئی آپ جیسی محبت کرنے والا نہیں، کوئی آپ جیسا مہربان نہیں۔ اور مجھے پوری کائنات میں کوئی ایک ماں تو دکھا دو جو 30 سال اپنے بیٹے کے لیے روتی رہے، کوئی ایسا باپ تو دکھا دو جو 30 سال اپنی اولاد کے لیے تڑپتا رہے، آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا رہے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی ایسی ماں نہیں ملے گی، تمہیں کوئی ایسا باپ نہیں ملے گا جو 30 سال اپنی اولاد کے لیے آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتے رہے۔ یہ تو کائنات کے اندر ایک اللہ کا رسول ہے، ایک آمینہ کا لال ہے جو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 30 سال ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے، ہم جیسی گنہگار امت کے لیے 30 سال روتے رہے، خون کے آنسو بہاتے رہے،
इतने रोए, इतने मचले कि जिस रब ने आपको दुनिया में रोने के लिए भेजा था वही रब फरमा रहा था, ओ मेरे हबीब इतना ना रोया कर, कभी कभी सुकून भी कर लिया कर। जवानों, दुनिया में इतना कोई किसी के लिए नहीं रोया जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया है। मेरा नबी नमाज में है तो उम्मत याद है, क़याम में है तो उम्मत याद है, रुकू में है तो उम्मत याद है, सजदे में है तो उम्मत याद है। जो नबी दुनिया में आए तो उम्मत का गम लेके, रहे तो उम्मत का गम लेके, गए तो उम्मत का गम लेके, आँखों से ओझल हुए तो उम्मत का गम लेके। और कोई ऐसा प्यार करने वाला पहले मुझे दिखाओ तो सही, और मुझे बताओ कोई इतनी मोहब्बत करने वाला भी मिलेगा जो कहे ऐ मेरे उम्मती, कांटा तेरे पाँव में चुभता है, दर्द मैं मोहम्मद को होता है। कांटा तेरे पैर में चुभता है, तकलीफ मैं मोहम्मद को होती। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि पूरा दिन उम्मत के गम में रो रहे हैं, पूरी रात उम्मत के गम में रो रहे हैं। रब्बी हबली उम्मती जुबान पे है, पूरी रात उम्मत के गम में रोते हैं। जब रात का दूसरा पहर आता है तो मेरा अल्लाह खुद फरमाता है, वो मालिक जो अपने महबूब को रोने के लिए भेज रहा है, महबूब उम्मत के लिए इतना रोया है, इतना रोया है, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में उम्मत को बख्शवाने के लिए इतना रोया है कि वो रोने के लिए भेजने वाला मालिक भी कह रहा है मेरे हबीब इतना ना रोया कर, कभी कभी सुकून भी कर लिया कर। जवानों, ताइफ के पहाड़ों से जाकर नबी की कहानी सुनो, ताइफ के पहाड़ों से जाकर पूछो कि मेरे नबी को कितनी तकलीफें मिली, उम्मत ने कितने दर्द दिए, कितने गम दिए। हाय कायनात की अफजल तरीन हस्ती, कायनात की आला तरीन हस्ती, नबियों के इमाम, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के प्यारे, इतनी बड़ी हस्ती को 3 मील पत्थर पड़े, पत्थर के ऊपर पत्थर पड़े, इतनी तकलीफें दी गई, इतने दर्द दिए गए। ताइफ वालों ने तो ऐसे पत्थर मारे कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम लहू लिहान हो गए, जूते में खून जम गया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से जमीन पर लेट गए। हजरत ज़ैद ने मेरे करीम नबी को उठाया, साथ में उतबा बिन रबी का बाग था। उतबा बिन रबी मेरे नबी का दुश्मन था, दुश्मन के बाग के नीचे जाकर मेरे करीम नबी ने पनाह ली। उतबा बिन रबी जिसके बाग के नीचे मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे थे, ये उतबा बिन रबी वो था जो दाव पर था, कब मेरा दाव लगेगा मैं मुसलमानों के नबी को कत्ल कर डालूंगा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम खून से लथपथ हैं, जुल्फें खून से भरी हुई हैं, सारा जिस्म खून से भरा हुआ है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे बैठे हैं, उधर से हुजूर अलैहिस्सलाम का दुश्मन उतबा बिन रबी भी आ गया, क्योंकि उतबा बिन रबी का ये बाग था जिसके नीचे मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे थे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मन ने जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की हालत देखी तो दुश्मन की आंखों से भी पानी निकल आया, आंसू भर आए, कहने लगा हाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ ये क्या हो गया। उतबा बिन रबी उठा, खुद जाकर अंगूर तोड़े, प्लेट में रखे, खुद देने के लिए जा रहा था, लेकिन शर्म आई, लोग क्या कहेंगे। गुलाम को भेजा, जाओ अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को ये अंगूर दे के आओ। जिस नबी को दुश्मन भी खाना खिलाने पर मजबूर हो जाए, उसकी उम्मत उसे बर्बाद करने पे आ गई, उसकी उम्मत उसके मुकद्दस दीन को उजाड़ने के लिए आ गई, उसके मुकद्दस इस्लाम को उजाड़ने के लिए आ गई। वो नबी जिसके दरवाजे पर अगर कोई अपना गया है, अपनों की तो मदद करते ही करते थे, लेकिन कमाल की बात ये थी आपके दरवाजे पर अगर कोई दुश्मन चला जाता तो दुश्मन के सर पर भी मेरे करीम नबी शफकत भरा हाथ रखते, दुश्मनों की भी खिदमत किया करते थे, दुश्मनों की जरूरतों को पूरा करते थे। आपने वो कहानी नहीं सुनी कि एक घर में एक यहूदिया औरत रहती थी, उसका एक बेटा था, अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई, सुबह को खाते हैं शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं सुबह के लिए नहीं होती। अब माँ का एक ही लिबास था, वो भी फट गया, अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा था। ये बच्चा गया अपने चाचा जी के घर,
جا کر فریاد کرتا ہوں آپ کے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو، چادر پڑی ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو، میں اپنی ماں کا ننگا جسم ڈھانپ سکوں۔ یہ بچہ اس سوچ کی بنیاد پر گیا اپنے چاچا جی کے گھر۔ اس نے جا کر دستک دی، چاچو جی باہر نکلے، ہاں کیا لینا ہے؟ کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے، خدا کے لیے کوئی ایک آدھا لباس پڑا ہو پرانا اٹھا کے مجھے دے دو، میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں، ہائے ننگی لاش ڈھانپ سکوں۔ چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو یہ غریب بچہ، یہودی بچہ روتا ہوا واپس کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص مل گیا۔ اس شخص نے کہا بچے کیوں رو رہا ہے؟ کہا نہ پوچھ میاں، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے۔ چاچا جی کے گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے لباس تو نہیں دیا، دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، بس دل جو رو رہا تھا آنکھیں بھی رو پڑی۔ شخص نے کہا بچے رو مت، میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں ہے۔ کہا بیٹے اگر ماں کے لیے چادر لینی ہے تو کسی اور کے دروازے پہ نہ جا، چلا جا محمد کی چوکھٹ پر، چلا جا محمد کے دروازے پر، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر کوئی بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، اور سنو وہ مسلمانوں کا نبی۔ یہ بچہ اپنی ماں کے پاس آیا، ساری کہانی سنائی، ماں نے کہا نہیں بیٹے، اس محمد نام کے شخص کے پاس ہرگز نہ جا، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر جو بھی جاتا ہے نا بس اسی کا ہی ہو جاتا ہے۔ بیٹی نے کہا ماں میں اپنے دھرم کا پکا ہی رہوں گا، اپنے مذہب کا پکا رہوں گا، چادر دے گا تو دے دے گا، نہیں تو پہلے بتا دوں گا میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں۔ یہ بچہ گھر سے نکلا، جیسے ہی اس نے صحن حرم میں قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں میرے کریم نبی اپنی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ میرے کریم نبی نے جب اس بچے کو دیکھا تو بچے کا دل رو رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا بچے کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے انگل کھڑی کی، کہا پہلے بتا دوں میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں۔ میرے کریم نبی مسکرائے، فرمایا بچے خیر تو ہے کیسے آنا ہو؟ کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، خدا کے لیے تیرے پاس کوئی چادر ہو تو دے دو، میں اپنی ماں کا ننگا جسم ڈھانپ کے آؤں۔ ہائے اور میرے کریم نبی کے پیارے امتی، میرے نبی نے جیسے ہی سنا کہ یہودی ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری، بچے کے ہاتھ میں دے دی، کہا بچے جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کیا۔ یہ بچہ خوشی خوشی چادر لے کر دوڑتا ہوا گیا، ماں لیٹی ہوئی تھی، گھر میں جا کر اس نے ماں کے اوپر چادر اڑا دی۔ ہے جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر گئی، ماں کی دل کی دنیا بدل گئی۔ جیسے ہی رحمت والی چادر یہودی ماں کے اوپر گئی، ماں کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں نے کہا او بچے، میرے بیٹے، میرے لال، کہیں اپنا دھرم تو نہیں دے کے آ گیا؟ کہا نہ ماں، نفع کا سودا کر کے آیا ہوں، دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں، دیکھ چادر بھی لے کے آ گیا ہوں۔ ہے ماں رو پڑی، ماں چیخ کر کہنے لگی بیٹے تو سگے چاچا جی کے گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے تجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ ہے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی۔ بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے۔ بیٹے اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔